أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمنت بالله صدق الله العظيم. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اللہ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور سراپا چاند سا مکھڑا، نور سراپا چاند سا مکھڑا، اللہ کا وہ رسول مدنی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھلانے، لوری دے ذیشان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان مدنی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ
نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی ونصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید الرحمن علم القرآن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ سامعین محتشم، موضوع گفتگو ہے تربیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم کائنات بنا کے بھیجا، اور معلم کائنات بنانے کے ساتھ آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نمونہ کائنات بنا کے بھیجا۔ اب نمونہ کائنات کا مطلب کیا ہے کہ انسانی سوچ، انسانی فکر جس زاویے پہ، جس پوائنٹ پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اس سے بھی بلند تر جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، وہ علم کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں، وہ اعمال کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں، وہ عظمتوں کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں، وہ رفعتوں کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں، وہ حسن و کمالات کے اعتبار سے ہو سکتی ہیں۔ الغرض جتنی بھی خوبیاں ہیں، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے اندر ساری خوبیوں کو جمع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح انسانی نفسیات کی پہلوؤں کو آقا علیہ السلام جانتے اور کوئی نہیں جان سکتا، اور آقا علیہ السلام نے جس انداز سے صحابہ کی تربیت فرمائی، جس انداز سے تربیت فرمائی، وہ اور کوئی کر نہیں سکتا۔ جس طریقے میں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے معلم کائنات بنا کے بھیجا، اور آقا علیہ السلام کا معلم کون ہے؟ خود رب العالمین ہے، اور آقا علیہ السلام کو رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آقا علیہ السلام کا تربیت کا انداز کس طرح تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آ کے مسجد کے اندر پیشاب کر دیا، تو صحابہ کرام بڑے غصے کے اندر اس کی طرف جا رہے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، صحابہ اس سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہاں پہ پانی بہا دو، اور اس شخص کو پاس بلایا، اور پاس بلا کے کہا کہ مسجد ادب کی جگہ ہے، یہاں پہ عبادت کے لیے ہوتی ہے، پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ انداز تربیت تھا۔ اسی طریقے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہا، تو میرے آقا علیہ السلام نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بچپن کے اندر مجھے آقا علیہ السلام نے کسی سامان لینے کی غرض سے باہر بھیجا، تو میں جب جس وقت باہر گیا تو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا، تو میرے آقا علیہ السلام تھوڑی دیر بعد جب ٹائم گزرا تو تشریف لے آئے، اور آ کے میرے آقا علیہ السلام نے مجھے بس ہلکا سے پیار سے کان سے پکڑ کے کہا کہ آج تم نے بڑا انتظار کروایا۔ تو یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا تربیت کا انداز۔ اس طریقے سے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور وہ لوگ جن کے سامنے کبھی کسی جان کا ضیاع کوئی معنی ہی نہیں رکھتا تھا، وہی لوگ اگر انہوں نے کبھی کسی جانور پہ ظلم کرنا ہوتا تو 100 بار ڈرتے تھے، 100 بار سوچتے تھے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی تربیت سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرف بڑا رغبت رکھا کرتے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ آپ کو پاس بلایا، اور پاس بلا کے کہا اے جلیبیب، اگر کوئی تیری شخص، کوئی غیر محرم، کوئی دوسرا شخص تیری ماں کی طرف دیکھے تو تجھے کیا محسوس ہوگا؟ کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ تیری بہن کی طرف کوئی دیکھے، تیری بیٹی کی طرف کوئی دیکھے، تیری پھپھو کی طرف کوئی دیکھے تو کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں فرماؤں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جلیبیب، جب تو اس بات کو پسند نہیں فرمائے گا تو دوسرے لوگ کیسے اس بات کو پسند فرمائیں گے؟ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے جناب جلیبیب کے سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے جناب جلیبیب علیہ السلام کے جناب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا فرمائی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر جناب جلیبیب کی سے زیادہ تقوی والا انسان ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی کہ میرے آقا علیہ السلام کے بعد جناب جلیبیب جتنا تقوی اختیار کیا تھا، جتنے پرہیزگاری ان کے پاس تھی، اور کسی صحابی کے اندر نہیں دیکھی۔ اور پھر جس وقت جناب جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے چلے گئے تو میرے آقا علیہ السلام آپ کی قبر انور پر گئے اور جا کے کہا کہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں بڑی خواہش ہوئی، کاش
آج جلیبیب کی جگہ پہ میں ہوتا، کاش آج جلیبیب کی جگہ پہ میں ہوتا اور آقا علیہ السلام میرے لیے فرماتے کہ عبداللہ بن مسعود مجھ سے اور میں عبداللہ بن مسعود سے ہوں۔ یہ صحابہ طمع رکھتے تھے، یعنی کہ اس قدر میرے آقا علیہ السلام نے تربیت فرمائی اور زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دی۔ میرے آقا علیہ السلام کا تربیت کا انداز اتنا کمال کا تھا کہ بات اگلے بندے کے دل میں ایسے اتر جاتی تھی، اسے محسوس بھی نہیں ہوتا تھا، دل کے احوال تبدیل ہو جاتے تھے، فکریں تبدیل ہو جاتی تھی، سوچیں تبدیل ہو جاتی تھی۔ یہ تھا میرے آقا علیہ السلام کا انداز۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور ایک شاعر اور نے کہا تھا نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے خود صحابہ کی تربیت فرمائی اور اس سے بڑھ کے خود عمل کر کے فرمایا۔ ایک تو ہوتا ہے تربیت کرنا، اور جو تربیت کا سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے وہ اس کے عمل سے پڑتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے عمل کے ساتھ تربیت فرمائی۔ دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کی اور صحابہ کرام کے طریقوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ بھائی ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، بھائی ہیں، یا اس کے علاوہ آپ تاجر ہیں، اور کسی بھی شعبے سے اگر آپ کا تعلق ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اس شعبے میں آپ کے لیے مکمل رہنما ہے۔ جس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت شوہر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے۔ اگر ایک نکاح پر ایک منٹ کی گفتگو کی جائے تو 11 منٹ درکار ہیں کم از کم، لیکن صرف ایک چنیدہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ اس قدر خوبصورت محبت بھرا انداز زندگی تھا کہ آج اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم آگے گزر جاؤ۔ صحابہ کرام کافی آگے گزر گئے تو آپ نے حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ دوڑ لگائیں۔ کیا خوبصورت انداز محبت ہے حضور علیہ السلام کا اپنی ازواج سے۔ آپ نے فرمایا عائشہ دوڑ لگائیں، بھاگیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں وزن میں تھوڑی اس وقت کم تھی، یعنی میں دبلی پتلی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے بھاگنا شروع کیا تو میں کافی آگے نکل گئی۔ آگے جا کے میں رکی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جیت گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کافی عرصے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ پھر مجھے ایسے ہی فرمایا۔ ہم پھر اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ آگے گزر جاؤ، صحابہ کرام آگے چلے گئے۔ اما فرماتی ہیں میں پیچھے تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا عائشہ آج بھی دوڑ لگائیں۔ فرماتی ہیں کہ آج میرا جسم پہلے کی نسبت ذرا موٹا تھا، ذرا پھولا ہوا تھا، تو فرماتی ہیں کہ اب میں دوڑنا شروع ہوئی تو حضور علیہ السلام مجھ سے آگے گزر گئے۔ حضور علیہ السلام مجھ سے آگے نکل گئے، آگے جا کے آپ انتظار کرنے لگے، اور جب میں پہنچی تو حضور فرمانے لگے عائشہ آج ہم جیت گئے۔ کیا خوبصورت انداز ہے حضور کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے تو کسی بھی زوجہ کا حق نہیں رکھا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کسی زوجہ نے شکایت کی ہو کہ ہمارا حق ہمیں پورا نہیں ملا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں پہلو لینے کی بہت سخت ضرورت ہے، اس سے رہنمائی لینے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو بالخصوص حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار اور محبت سے حمیرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور آپ سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے۔ آج کے اس
مختصر سے کلپ کے اندر صرف اتنا آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اپنی ازواج سے محبت فرمائیں، ان کو گھر کی نوکرانی نہ سمجھیں۔ وہ آپ کے لیے گھر کی نوکرانی نہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو پالے، آپ کے لیے گھر کے کام کاج کرے، گھر کو سنوارے، بلکہ اس کو اگر ضرورت ہے تو آپ سے محبت کی، آپ کی توجہ کی اور آپ سے پیار کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو آگے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ سامعین محتشم، آج جس موضوع پر لب کشائی کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام بحیثیت باپ، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے ایک باپ ہونے کے اعتبار سے ہمیں کیا سکھایا کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اور اسلام میں ایک باپ کا جو اولاد کے ساتھ رویہ ہے اور اس کا طرز عمل ہے، طرز زندگی ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم آج سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اسلام لانے سے پہلے کی دو باتیں ایسی ہیں جن کو میں سوچتا ہوں، ان میں سے ایک تو مجھے بہت زیادہ رلاتی ہے اور ایک بہت زیادہ ہنساتی ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ مجھے سفر پہ جانا تھا، میں سفر پر جا رہا تھا اور رستے میں میرے پاس ایک پتھر موجود تھا جس کو میں اپنا خدا سمجھتا تھا اور اس کی عبادت کرتا تھا، اور سفر میرا جاری ہے، پتھر میرے ساتھ ہے، عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن رستے میں مجھے ایک اور اس سے پیارا اور خوبصورت پتھر نظر آتا ہے، میں پرانے پتھر کو پھینک کر نئے کو اٹھا کر اسے خدا بنا لیتا ہوں، یعنی پرانے خدا کو پھینک دیا، نئے کو اٹھا کر اپنا خدا منتخب کر لیا۔ یہ ہماری جہالت کا حال تھا، اور اب اگر میں اس اپنے واقعے کو سوچتا ہوں تو اس پر میں خوب ہنستا ہوں، اور پھر جو رونے والی بات ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کئی سالوں بعد اپنے گھر لوٹا، اور جب میں سفر پر جا رہا تھا تو میری اولاد ہونے والی تھی۔ جب واپس لوٹا تو اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا، تو جب میں واپس آیا تو میری بیٹی جوانی کے قریب تھی، تقریباً 10 سال اس کی عمر ہو چکی تھی۔ تو جیسے ہی میں گھر پہنچا تو اپنے دوستوں اور اہل علاقہ کی طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اسے دفن کرنے کے لیے چل دیا، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے یہی معمول تھا، اہل عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری بیوی مجھے روکتی رہی لیکن میں نے ایک نہ سنی، بیٹی کو تیار کر کے سفر پر لے گیا، میدان میں پہنچے، وہاں پر جا کر میں قبر کھودنے لگا۔ بیٹی قریب آئی، کہنے لگی، بابا جان آپ بیٹھے، میں کھودتی ہوں، آپ تھک جائیں گے۔ بیٹی نے وہ اوزار اٹھائے اور قبر کھودنا شروع کی۔ کھود کے جب فارغ ہوئی، آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے بیٹی کو اس قبر میں دھکا دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ بیٹی آوازیں دیتی رہ گئی، بابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کی ایک نہ سنی، اسے زندہ دفن کر کے واپس آ گیا۔ اور اب میں اس معاملے کو سوچتا ہوں تو یہ بہت مجھے افسردہ کرتی ہے۔ اور سرکار علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا اور سارا معاملہ سن رہے تھے تو سرکار اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سامعین محتشم، ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے 4 بیٹیوں اور 3 بیٹوں سے نوازا، اور وہ جو 3 بیٹے تھے وہ بھی ایام صغر میں ہی انتقال فرما گئے، اور بیٹیوں کی تربیت حضور علیہ السلام نے اس انداز سے فرمائی کہ اہل علاقہ جو تھے آپ کے زمانے کے لوگ، وہ تو بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، لیکن سرکار نے بیٹیوں سے محبت کر کے یہ سکھا دیا کہ ایک باپ کو اولاد کے حق میں کیسا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھائے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرے تقریباً 11 بچے ہیں، میری اولاد 11 کے قریب ہے، لیکن میں نے آج تک کسی کو چوما تک نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، جو محبت نہیں کرتا وہ محبت نہیں کیا جاتا۔ سرکار نے سکھایا کہ اولاد سے محبت کرو۔ سامعین محتشم، آخر میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام ہمیں اولاد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، کیسے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ سامعین محتشم، اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم اولاد کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں اور اولاد کی تربیت کیسی کریں۔ اسلام نے ہمیں بتایا کہ اپنی اولاد کی زندگی کے
جو 21 سال ہیں ان کو 3 حصوں پر تقسیم کیا جائے 7 پر، یعنی پہلے 7 سال، پھر دوسرے 7 سال، پھر تیسرے 7 سال۔ پہلے 7 سال جو ہیں اس میں آپ نے جتنی اولاد کو اپنی محبت دینی ہے وہ دے دیجئے، لیکن جو دوسرے 7 سال ہیں 8 سے 14 سال، اس میں آپ اپنی اولاد کو ایک غلام کی طرح رکھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ غلام جہاں پر غلطی کرے اسے روکا ٹوکا جائے ایک حد میں رہ کر، اور جہاں پر غلطی کی گنجائش ہو وہاں پر اس کی غلطی کو معاف بھی کیا جائے، درگزر بھی کیا جائے۔ المختصر غلامی جیسا انداز اس کے ساتھ اپنایا جائے، غلطی پر اس کی کوتاہی پر اسے کھینچا جائے۔ 14 سال تک یہ معاملہ رہے، اور جو اگلے 7 برس ہیں یعنی 15 سے 21 سال تک، اب یہ 7 سال جو ہیں اس میں آپ اس سے دوستانہ ماحول رکھیں۔ سامعین محترم، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ایک شخص جو باتیں اور جو معاملات اور جو احساسات اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے وہ اپنے والدین سے شیئر نہیں کر سکتا، وہ اپنے باپ سے ڈسکس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ لیکن وہی باپ اگر ایک دوست کے معاملے میں آ جائے، دوست کے انداز میں اسے میسر ہو، تو وہ بیٹا باپ سے بھی وہ دوستوں والے معاملات شیئر کر سکتا ہے، کیونکہ اب وہ بچپنا ختم ہوا، اب وہ میچور پن کی طرف آ رہا ہے، اسے ضرورت ہے اپنے احساسات شیئر کرنے کی، اور باپ چونکہ اس عمر سے گزر آیا ہے تو وہ تجربات کے ذریعے اپنے بیٹے کو اچھے مشوروں سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اور یہ 21 سال کے بعد یہاں تک آپ نے بیج بو دیا، پانی لگا دیا، اب فصل تیار کرنا اللہ کا کام ہے۔ آپ اپنی تربیت مکمل کر چکے ہیں، اب وہ پھل دے یا نہ دے یہ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہماری اولاد کو، جتنے بھی مسلمان ہیں ان پر رحم و کرم فرماتے ہوئے نیک اور صالح بنائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ وحدہ لا شریک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر چلنے کی اللہ وحدہ لا شریک توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔